کینیڈا کے عام انتخابات میں لبرل پارٹی کی جانب سے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم مارک کارنی نے انتخابات میں لبرل پارٹی کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ اب تک کے نتائج کے مطابق لبرل پارٹی کے 114 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اور 48 نشستوں پر برتری حاصل ہے، جبکہ کنزرویٹو پارٹی کے 106 امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں، جس نے 43 نشستوں پر برتری کا دعویٰ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مصالحت کی پیشکش کر دی۔ یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں حالیہ واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے کونسلر جواد اجمل نے کہا ہے کہ پاکستان طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے، علاقائی حریف کی سرپرستی میں دہشت گردی کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے متاثرین کی ایسوسی ایشن نیٹ ورک کے آغاز پر پاکستانی کونسلر جواد اجمل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ جعفر ایکسپریس حملہ علاقائی حریفوں کی بیرونی معاونت سے کیا گیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طلب کر لیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف بورڈ اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان شامل ہے۔ پاکستان کے لیے $1 ارب کی اگلی قسط کی منظوری کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے منصوبے کو ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سی سی آئی کے اجلاس میں 4 وزرائے اعلیٰ سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ وفاقی حکومت نے اتفاق رائے سے نہروں کا منصوبہ واپس لے لیا اور اسے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی رابطہ کاری مہم جاری ہے۔ 8 ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطہ کیا اور بھارت کے الزامات اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے برطانیہ، چین، سعودی عرب، ترکیہ، ایران، مصر، قطر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے رابطے کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، پاک بھارت کشیدگی اور فلسطین مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں مرحلہ وار تعمیر و مرمت اور بحالی کے منصوبوں کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ پہلے مرحلے میں 59 بڑے شہروں میں سیوریج اینڈ ڈرینیج انفراسٹرکچر تعمیر ہوگا۔ بڑے شہروں میں بارش کے پانی کے فوری نکاس کے لیے رین واٹر سٹوریج ٹینک بنائے جائیں گے۔ واٹر سپلائی، ٹیوب ویل، بجلی بلوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے سولر انرجی پر منتقل کیے جائیں گے۔ گلیوں کی تعمیر و مرمت اور ٹف ٹائل لگائی جائیں گی۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہنے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق 1 مئی 2025 سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اور ذرائع کے مطابق پہلگام واقعے کے بعد پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدہ حالات کے تناظر میں پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں پر بھارتی چینلز پر پابندی لگی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر اعظم آفس کی جانب سے بھارتی میڈیا کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔